السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کیا شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے؟ اور اگر نکالا جا رہا ہے یا نکال دیا گیا ہے تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ٹیم کے ایک اور بندے سے ایک عہدہ لے لیا گیا ہے. ایک اور عہدہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے. لگ رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیک فوٹ کے اوپر جاری ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما کو آج گرفتار بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب تیسرا خط لکھنے لگے ہیں جناب آرمی چیف کو، اور ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں وہ خط بھی آ چکا ہو. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پروگرام تو بڑھ گیا، یہ بیسکلی ایک ٹیگ لائن تھی جہاں سے شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہوئے. کافی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور میں تو جسے کہتے ہیں نا راتوں رات جو ہے وہ سپر ہٹ ہو گئے اپنے اس جملے کے پیچھے. اب بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی، میں نے بھی کی کہ جناب یہ لفظ جو ہے یہ جملہ کچھ زیادہ سوبر نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ چلنا شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو بہت پسند آتا ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے وہ اس طرح ہٹ ہو گئے. لیکن اپنے بیانات کی وجہ سے، اپنے سٹائل آف پولیٹکس کی وجہ سے، اپنے بیان بازی کے طریقہ کار کی وجہ سے وہ کافی کنٹروورسیز میں رہے. کبھی کبھار ایسی بات کر جاتے تھے جو بلو دا بیلٹ محسوس ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مشکلات میں بھی ڈال دیتی تھی. خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو ہٹانے میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا. اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں یہ ان کی سب سے بڑی کنٹروورسی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور پارٹی کے اپنے اندر لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اس کی تردید کی، انہیں کنڈیم بھی کیا گیا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو خود بھی جو ہے وہ کنڈیم کرنا پڑا. لیکن حالیہ چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو ان کا ایک 36 کا آنکڑا شروع ہوا، وہاں سے حالات جو ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب یہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا تو پھر کافی حد تک جو ہے ان کو محدود کر دیا گیا تھا، اور ایک قسم کا وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. لیکن پھر دوبارہ ان کی ری انٹری ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری عمران خان سے اگر ملاقات ہو جائے تو میں چیزوں کو ریزالو کر لوں گا. اور پھر الٹیمیٹلی ان کی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو چیزیں ریزالو ہو بھی گئیں. لیکن ایک دفعہ پھر اپنے بیانات کی وجہ سے، تند و تیز قسم کے جملوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر کنٹروورسی کا شکار ہو گئے، اور اس مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے. جو ہے وہ ان کے بیانات کے حوالے سے اس کی بھی تردید بھی کی گئی اور اس کی مذمت بھی کی گئی. اور الٹیمیٹلی میرے خیال میں جو یہ ابھی جلسہ ہوا ہے 8 فروری کو سوابی کے اندر، وہ سب سے بڑا بریکج پوائنٹ تھا جب علی امین گنڈا پور کے ذریعے وہ جلسہ گاہ کے اندر بلکہ اسٹیج کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. ان کو کسی نے دعوت بھی نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر گئے بھی، وہاں پہ اپنی جگہ بھی بنائی. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور جب تقریر کرنے لگے تھے تو وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ برے لوگ ہیں، ہم لوگ صرف برے وقتوں میں ہی کام آتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آج کیا ہوا ہے؟ آج بیسکلی جو چند جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے اور جو چند وکلاء نے جا کے انٹریکشن کی ہے عمران خان صاحب سے، باہر آ کے انہوں نے جرنلسٹ کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ اس ذرائع سے کر کے، مطلب جو ہے وہ سورسز سے کر کے جو ہے یہ خبر چلا دیں کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا کہہ دیا ہے، کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی چلیں مختلف چینلز کے اوپر کہ جناب ان سے قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی جو ہے انہیں استعفیٰ دینے کا کہہ دیا جائے. اب یہ بالکل یہ سارا کچھ جو ہے یہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ پورا ایپیسوڈ ہو چکا ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب اس وقت کہیں نہیں گئے تھے. اس مرتبہ چیزیں جو ہے وہ اور بھی زیادہ سیریس لگ رہی ہیں، کیونکہ آج ہی شیر افضل مروت صاحب نے یہ بیان بھی دیا کہ آئندہ میں جب تک مجھے قیادت جو ہے وہ نہیں بلائے گی، باقاعدہ طور پہ انویٹیشن نہیں دے گی کسی جلسے کا، میں جلسے میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ جو ان کا اینٹی گروپ ہے پارٹی کے اندر، وہ ان کے اوپر اس بات پہ تنقید کر رہا تھا کہ جناب آپ کو بلایا بھی نہیں کسی نے، لیکن پھر بھی آپ کیوں گئے؟ آپ کو تو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے. تو یہ ناراضگیاں جو ہے نا وہ یہاں تک مطلب پہنچی ہوئی تھی. اب کیا اس مرتبہ واقعی ان کو نکالا جاتا ہے یا نہیں؟ بیرسٹر گوہر سے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر تھے، ان سے زرتاج گل سے، وہ بھی قومی اسمبلی میں تھیں، ان سے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ جی شیر افضل مروت صاحب کو نکالنے کا کہہ دیا گیا، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اب تک کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں. ہو سکتا ہے جب تک یہ ویلاگ آپ دیکھیں تب تک یہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ ان تک پہنچ جائیں. لیکن اوور آل اگر ایک اسیسمنٹ کی جائے
کہ شیخ افضل مروت صاحب ایکچولی یہاں تک پہنچے کیوں ہیں, یہ معاملات آج تک یہاں پہ کیوں ہوئے ہیں. اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ باہر نکلتی ہے, اور یہ جو میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ کچھ دیگر معلومات کی بنیاد کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیے, ایک تو آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مکمل ایک لیڈرشپ شفٹ آ گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون جو ہے وہ معاملات سنبھالے گا. پرانے کئی پلیئرز, اسد عمر ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, زلفی بخاری وہاں پہ نہیں تھے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, شہباز گل بھی باہر چلا گیا. تو اس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک پورا ویکیوم جو ہے وہ پارٹی کے اندر ڈیولپ ہو گیا. پارٹی کے اندر جب یہ ویکیوم ڈیولپ ہوا تو نئے چہرے آ گئے, نئے لوگ آ گئے, انہوں نے آ کے پارٹی کو ٹیک اوور کیا. شیخ افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شخصیت تھے جو مختلف علاقوں میں جا کے جلسے بھی کرتے تھے, بڑے بڑے جلسے کرتے تھے, لوگ ان کے بڑے فین تھے, ان کی فالوئنگ بہت تھی, ان کے سٹائل کے مطابق جو ہے ان کو لوگوں کو ان کے اندر جو ہے عمران خان کی جھلک نظر آتی تھی. وہ کہتے تھے جناب ہمیں عمران خان نظر آتا ہے. جو ان کے مخالفین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ان کو اگر یہ جلسے ان کے اوپر الزام یہ لگاتے تھے کہ اگر یہ جلسے کر رہے ہیں تو جناب ایکچولی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ اسپیس دی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے مد مقابل جو ہے ایک شیخ افضل مروت کھڑا کر رہے ہیں, اور ایک عمران خان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. اور اس پرٹیکولر نوشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت ملنا شروع ہو گئی. مختلف لوگ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ شاید ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے لیگ پولنگ جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے. شیخ افضل مروت کی بھی جو ہے وہ ٹانگیں لوگوں نے کھینچنا شروع کر دی. کچھ انہوں نے خود بھی کنٹریبیوٹ کیا, ایسے بیانات دیں کہ جس کا نہ سر تھا نہ کوئی پیر تھا. انہوں نے کچھ اس قسم کے بیانات بھی دیے. سعودی عرب والا جس طرح ایک بیان تھا وہ بھی انہوں نے دیا. الٹیمیٹلی اس ساری چیز کے دوران پارٹی کے اندر مزید چینجز ہوئے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو پہلے عمر ایوب صاحب ہوتے تھے وہ تبدیل ہو گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی جو ہے ان کی نہیں بنی, اور بلکہ پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کافی حد تک اختلاف رہا. جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں وکلا ہیں, وکلا کی آپس میں ایکچولی کیمسٹری بہتر ہوتی ہے. لیکن پارٹی کے اندر دو لوگوں نے ان کو بہت ڈیفینڈ کیا شیخ افضل مروت کو, ایک بیرسٹر گوہر نے اور ایک علی امین گنڈاپور نے. ان دونوں نے بہت ڈیفینڈ کیا شیخ افضل مروت کو, پوری طرح ان کو سپورٹ کیا. اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ واحد شخصیت تھے جو ہمیشہ شیخ افضل مروت کو پہلے بھی جب وہ پرابلم میں آئے تھے اور اب بھی جب وہ پرابلم میں آئے تو ان کو اسی طرح ہی ڈیفینڈ کرتے رہے. لیکن چند وہ چیزیں, جس طرح ایک یہ چیز میں نے آپ کو بتائی کہ پارٹی کے اندر جو ہلجل ہوئی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کھینچا تانی, کرسیوں کے پیچھے کھینچا تانی شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے شیخ افضل مروت صاحب بھی جو ہے کنٹروورسی کا شکار ہو گئے. دوسرا جو ایک ریزن تھی وہ تھی جیلسی بھی. ظاہری بات ہے شیخ افضل مروت صاحب جس طرح پارٹی کے اندر وائرل ہوتے تھے اپنے بیانات کی وجہ سے, اپنے وہ وڑ گیا والا وہ جو ایک نوشن تھا اس کی وجہ سے, یا جس طریقے سے وہ انٹرویوز دیتے تھے, کافی زیادہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کو سپیس ملتی تھی. شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر جو ہے ان کو کئی دفعہ بلایا جاتا تھا, مطلب ہی واز اے ریگولر گیسٹ ایٹ شاہ زیب خانزادہ. تو اس سے بھی ایک جیلسی فیکٹر بھی پارٹی کے اندر ڈیولپ ہوا کہ بھئی یہ تو سب کی سپیس جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. تیسری بات یہ جو مجھے فیل ہوتی ہے, جو ایکچولی شیخ افضل مروت سے زیادہ پارٹی کی اپنی صورتحال بتاتی ہے, میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کرکٹ کے حوالے سے. وہ اس طرح ہے کہ جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا, جب بھی ٹیمیں ہار رہی ہوتی ہیں تو وہ دھڑا دھڑ چینجز کے اوپر چینجز کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بالر نکال دو, وہ بیٹسمین رکھ لو, یہ وکٹ کیپر ٹھیک نہیں ہے, آف اسپنر یہاں لے آؤ. یہ تب ہوتا ہے جب پارٹی جو ہے وہ شکست کا سامنا کر رہی ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا بیسکلی اس فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہمیں جو معاملات ہمارے ریزالو نہیں ہو رہے, یا ہمارے ایشوز جو ہیں وہ عمران خان صاحب 1.5 سال ہو چکا ہے جیل کے اندر ہیں, کیسز کے اوپر سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی ہیں, اب کیا کیا جائے. تو کبھی اس کو نکال دو, اس کو رکھ لو, اچھا ایک کام کرتے ہیں اپنا سیکرٹری جنرل تبدیل کرتے ہیں, اچھا نہیں پہلے وہ جو ہے وہ جو سیکرٹری اطلاعات تھے ان کو رؤف حسن صاحب ان کو تبدیل کر دیتے ہیں, شیخ وقاص اکرم کو لے آتے ہیں, اچھا نہیں یہ ایک کام کرتے ہیں. الیکشن جب دوسرا الیکشن آپ کو یاد ہوا پی ٹی آئی کا انہوں نے جب دوبارہ کروایا تھا تو اس وقت پہلے خبر آئی تھی کہ جی علی ظفر صاحب کو چیئرمین بنا دیتے ہیں پی ٹی آئی کا, پھر نہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو بنا کے رکھو, انہیں کو بنا کے رکھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ مطلب چینجز کے اوپر چینجز جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ پارٹی جو ہے اسے جو وہ ریزلٹس چاہ رہی ہے وہ اسے نہیں مل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کھینچا تانی جو ہے وہ آپس میں چل رہی ہے. اور یہ پروسیس جب ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیم جب جیت رہی ہونا تو آپ اس کے پلینگ 11 میں چینجز نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں میرا وننگ کمبینیشن ہے میں اسی کے ساتھ چلوں گا. تو یہاں پہ یہ جو بار بار اتنے چینجز ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو وہ رزلٹ چاہتے ہیں. تو ایک اور مثال کے طور پہ ایک اور تبدیلی, پہلے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان سے پی ٹی آئی کے پی کی صدارت جو ہے وہ لی گئی تھی. اب انہی کے ٹیم کے ایک اور جو رہنما ہیں بیرسٹر سیف, ان کو پی ٹی آئی کے پی کی جو سیکرٹری اطلاعات کی پوزیشن ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے.
تو یعنی ایک اور ان کی ٹیم کے بندے سے جو ہے ایک عہدہ لے لیا گیا ہے, اور وہ عہدہ جو ہے وہ ملک عدیل اقبال ان کو جو ہے وہ نیا انفارمیشن سیکرٹری کے پی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ خرم ذیشان ایڈوکیٹ ان کو ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن خیبر پختونخوا پی ٹی آئی بنا دیا گیا ہے. تو یہ مطلب چینجز کے اوپر چینجز جو ہیں آ رہی ہیں, اور ابھی سننے میں آیا کہ ابھی اور بھی تبدیلیاں ہونی ہیں. یہ تو ابھی صرف بہت کم تبدیلیاں ہیں, آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں شاید ہو سکتا ہے آپ پی ٹی آئی کے اندر اور بھی تبدیلیاں دیکھیں. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیسکلی صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ رزلٹ نہیں مل رہے جو رزلٹ عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب جو عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا وہ ساڈے چو نہیں گا, مطلب وہ ایک یہ بھی شروع ہوا تھا نا کام. تو یہ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ چیز کہاں سے آئی ہوگی؟ یہ آئی ہوگی ظاہری بات ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے, کہ جناب عمران خان کی جو ہے وہ ٹویٹوں کو لوگ جو ہے ری ٹویٹ نہیں کر رہے, ان کے اپنے بندے ری ٹویٹ نہیں کر رہے, تو پھڑو انہوں نے کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں وہ اچھے خاصے ہیوی فالوڈ اکاؤنٹس ہیں, مطلب لاکھوں کے اندر ان کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے. تو اگر وہ ری ٹویٹ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کی ٹریفک کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ یہ ساری کی ساری بیسکلی فرسٹریشن ہے. ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سانو آپ نہیں پتا کہ اب شیر افضل مروت کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں میرے پاس انسٹرکشن نہیں ہے, میڈیا تمام چینلز جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے اندر سے یہ انسٹرکشنز بھیج دی ہیں کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا جائے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے سمابیہ طاہر, ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آج خبر آئی ہے. ان کو 9 مئی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں حراست میں لے لیا گیا ہے. پولیس نے انہیں پولیس چوکی اڈیالہ منتقل کر دیا ہے, اور بیسکلی وہ عدالت میں پیشی کے لیے آئی تھی جہاں سے انہیں حراست میں لیا گیا ہے, اور پولیس کی جانب سے ابھی تک اس گرفتاری کی تفصیلات سرکاری طور پہ جاری نہیں کی گئی ہیں. سمابیہ طاہر جو ہیں ذہن میں رکھیے گا ابھی 8 فروری کا جو احتجاج یا جلسہ وغیرہ ہوا تھا اس میں بھی کافی ایکٹیو تھی ہیں, یہ وہاں پہ بھی نظر آئی تھی. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس آلریڈی ضمانت تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے. ایک اور آج جو ایک خبر کافی اس وقت چل رہی ہے, ڈسکس ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل شفٹ کیا جا رہا ہے. بیسکلی صالح ظافر صاحب ہیں, بڑے پرانے رپورٹر ہیں جنگ گروپ کے, انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ جی ان کو شفٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نئے پریزن رولز کے مطابق جو ہے جو قیدی ہوگا اس کے جو اس کا آبائی علاقہ ہے یا جہاں سے وہ رجسٹرڈ ہے وہاں پہ بیسکلی اس کے قریب ترین جو جیل ہے پریزنرز کو وہاں پہ رکھا جائے تاکہ ان کی فیملیز وغیرہ اور جاننے والے جو ہیں ان سے ملنے میں انہیں آسانی ہو. لیکن اس کے اوپر ایک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی کہ یہ ممکن نہیں ہے. ثاقب بشیر صاحب انہوں نے کہا کہ ان کے آلریڈی کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کی عدالتوں میں, تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو جو ہے وہاں سے شفٹ کیا جائے, کیونکہ اگر ان کو شفٹ کرنا پڑا تو ان کے تو کورٹ کیسز جو ہیں وہ سنے ہی عدالتوں کے وہ جیل کے اندر جاتے ہیں. تو کیا جج جو ہے وہ اٹھ کے ان کو یہاں لانا پڑے گا, مطلب لاہور لانا پڑے گا, یا ان کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے؟ تو حکومت جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان صاحب کی ٹرانسپورٹ اس طرح ہوتی رہے, اور نہ جج صاحب میرے خیال میں کبھی مانیں گے کہ میں اٹھ کے جو ہے کوٹ لکھپت جیل چلا جاتا ہوں. تو اس خبر کے اندر بہت سے ڈاؤٹس ہیں ابھی, سو میں نے سوچا ذرا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل رات کو ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے جی سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے خلاف بعض معاملات جو ہے اس کے اوپر ریفرنس بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہر معاملے پر خط لکھ دیتے ہیں اور وہ میڈیا کو پہلے مل جاتا ہے, اور میری رائے میں ان کے عمل کو کہیں نہ کہیں مس کنڈکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے. انہوں نے بیسکلی یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسکلی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, یہ شاید ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس نے بھی جو کل صحافیوں سے انٹریکشن کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 4 ججز کا مجھے جو خط ملا تھا یہ ابھی تک میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا, تو ٹی وی پہ پہلے ہی آ گیا تھا. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کامنٹری ہو رہی ہے کہ کیا یہ بیسکلی پبلک پوزیشنز کی خاطر جو ہے وہ یہ خطوط اس طرح لکھے جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے خط لکھنا بھی ہے تو اس کو پبلک کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ بھیجیں, 100 دفعہ بھیجیں چیف جسٹس کو, ظاہری بات ہے برادر ججز ہیں وہ بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کو پبلک ڈومین میں پہلے بھیج دیا جاتا ہے, چیف جسٹس کو جو ہے وہ بعد میں مل رہا ہے. دس از کوائٹ سرپرائزنگ. اچھا جی, اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی کا سوال ہوا ہے اس پہ سپریم کورٹ کے 4 ججوں کے نقطۂ نظر کی کچھ حد تک تائید کی ہے. چیف جسٹس کے سربراہی میں 15 رکنی جوڈیشل کمیشن اپنی اگلی میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے فیصلہ کرے گا, اور ان کی تقرری کے لیے 8 ووٹ درکار ہیں. حکومت کے پاس اب تک 6 ووٹ ہیں.
تو جسٹس امین الدین جوڈیشل اجلاسوں کے دوران ایگزیکٹو کے ہر اقدام کی فی الحال حمایت کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر جسٹس خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے حکومت کے نامزد کردہ امیدوار کی توثیق کرتے ہیں تب بھی ایگزیکٹو کو ایک اور ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو جوڈیشل کمیشن میں اسلام آباد بار کونسل کے نمائندے ذوالفقار عباسی جسٹس ڈوگر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے طور پر ترقی کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ دارالحکومت کے وکلاء پہلے ہی ان کے تبادلے کے خلاف سخت موقف آلریڈی اپنا چکے ہیں۔ سو لیٹس سی کہ نئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ کون بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی لاہور میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عبوری ضمانت واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔ تفصیلی افسر نے 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بے قصور قرار دے دیا اور کیس جو ہے وہ 20 ماہ چلتا رہا۔ اب اس کے اوپر بھی مختلف قسم کی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل جو ہے وہ ایک IMF کا وفد بھی آیا ہوا ہے اور وہ ہماری عدلیہ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشنز بھی کر رہا ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ اگر ایک فیصلہ PTI کی مطلب عمران خان صاحب کی بہنوں کے حق میں آ جائے تو ان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ کافی حد تک تگڑی ہو جاتی ہے کہ جناب دیکھیں ہم تو انصاف کے تحت جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دیر از نتھنگ بائسڈ اباؤٹ آل دس۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق جناب رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، انہوں نے ایک بڑا عجیب سا ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس پہ ان پہ کافی تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب کے ہارس اینڈ کیٹل شو کے مقابلے میں پختونخوا میں نسوار شو منعقد کروا لیں۔ اب یہ جو ہے نا، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، مجھے یہ جو صوبائیت ہوتی ہے نا جہاں پہ اس کا چھڑکا آتا ہے، مجھے اس سے بڑی نفرت ہے۔ جب آپ اپنے بیسیکلی مخالفین کو جو ہے وہ صوبائیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ رانا احسان افضل صاحب کے ریسنٹلی میں ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اور بھی کچھ 4-5 ٹویٹ ہے نا، بلکہ اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ کی ہوئی ہیں۔ مجھے شک ہے اس بات کا، یقین نہیں ہے، میں صرف شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ شاید انہوں نے بھی اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا، وہ ہماری بڑی ایک مشہور ایک ایکٹریس ہے، اس نے جو ہے وہ کسی کو ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا اور وہ سارا دن بیٹھ کے نون لیگ کو گالیاں دیتی تھی اس اکاؤنٹ کے ذریعے۔ بعد میں ایک کسی انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، اچھا میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے، تو یہ ٹھیکے پہ دینے کا، اس کو کہتے ہیں ٹھیکے پہ اکاؤنٹ دے دیا ہوا ہے، تو ٹھیکے پہ شاید اکاؤنٹ دے دیا ہوا ہے جو فضول قسم کی ٹویٹیں کر رہا ہے۔ رانا احسان افضل جو ہے نا، میں ان سے کئی دفعہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے، ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ نہیں ہے، میں بندے کو نا سمجھنے میں، پڑھنے میں مجھے تھوڑی سی مہارت حاصل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی عقل یا ان کی زبان جو ہے وہ اس قسم کی گھٹیا قسم کی ٹویٹس جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے بڑے کسی گھٹیا شخص کو میرے خیال میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹھیکے کے اوپر دیا ہوا ہے، جو اس قسم کی فضول قسم کی چیزیں جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے۔ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، مطلب اچھے کالجز یونیورسٹی سے پڑھے میں، وہ اس قسم کی گھٹیا بات کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کا کسی کو یہ اکاؤنٹ دے دینا ٹھیکے کے اوپر بھی اگر تو دیا ہوا ہے تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے، یہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ وزرا اس کے اوپر یہ نظر ثانی کریں گے اور قسم کی فضول چیزیں جو ہیں ان کے اکاؤنٹ سے آئندہ ٹویٹ نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں اظہر جاوید صاحب، بیسکلی یہ UK میں ہوتے ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، بلکہ لاہور آئے ہوئے ہیں، میرا آج ہی بلکہ ان سے رابطہ بھی ہوا تھا۔ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جنرل فیض حمید نے 8 فروری کو پنجاب میں نون لیگ کی جیتی ہوئی 20 سے 25 نشستوں کے نتائج کو بدلا ہے۔ یہ انہوں نے اتنا بڑا الزام جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر لگایا ہے۔ تو سوال 2-4 ذہن میں آتے ہیں ویسے ہی۔ ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید کو 8 فروری 2024 کو ریٹائر ہوئے 1 سال ہو چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ فیض حمید کا تعلق جو ہے وہ تو چکوال سے ہے، تو اگر تو فیض حمید نے دھاندلی کروانی تھی تو چکوال میں تو کم از کم کرواتے ہیں۔ اور چکوال کے اندر ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ نون لیگ کے MNAs جیتے 8 فروری کو۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا جنرل فیض حمید واقعی اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے بعد بھی پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے اندر جو ہے دھاندلی کروا سکتا تھا؟ میرے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اظہر صاحب کے پاس اس کا بھی شاید کوئی جواب ہوگا، مجھے نہیں آئیڈیا ہے اس بات کا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوغان، وہ آج 2 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور سفارتی ذرائع کے مطابق ترک صدر کی ایڈوانس ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ تو آج رات کو جو ہے وہ طیب اردوغان اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور یہ دورہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف آپ کی دعوت پہ 13 فروری تک جو ہے وہ پاکستان کا یہ دورہ کریں گے۔ میرے ذہن میں یہ، جب میں نے پہلی دفعہ یہ خبر میں نے پڑھی نا کہ طیب اردوغان آ رہے ہیں، تو میں کہا پاکستان طریقے سے احتجاج کوئی نہیں کر رہی، ساڑھی تو عادت پہ گئی ہے نا، جب بھی کوئی فورن ڈگنیٹری آتا ہے تو ہم اس وقت جو ہے وہ کم سے کم احتجاج ضرور کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ احتجاج کی کوئی کال نہیں دی، طیب اردوغان آ رہا ہے۔
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.